حق ہے تو ہر عمل قبول ہے. اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو ہمارا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. ہم مولا علی کو ماننے والے, ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں. تو جو مومن ہوتا ہے اس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے, وہ اس کا عقیدہ خراب نہیں ہوتا. آج میں بتاؤں گا جو بد عقیدہ تھا, نبی کا بیٹا تھا, حشر کیا ہوا. قرآن کی 5 آیتیں شادی, قرآن کی 5 آیتیں آپ کی نظر کروں گا. کل کی گفتگو جن کے ذہنوں میں ہے, ہم نے گفتگو جہاں چھوڑی سی وہاں سے شروع کر رہا ہوں. کلمہ اسلام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ, نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ, نہیں ہے کوئی سجدے کے لائق مگر اللہ, نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. آل محمد نے خدا کو سجدہ کر کے بتا دیا ہے کہ دیکھو اللہ وہ ہے جسے مصطفیٰ بھی سجدہ کرتا ہے, مرتضیٰ بھی سجدہ کرتا ہے. اور پھر لطف کیا ہے؟ جتنا اختیار زیادہ ہے اتنے سجدے زیادہ. جتنا اختیار زیادہ ہے اتنے سجدے زیادہ ہیں. تو ہم سے اللہ تقاضۂ بندگی کر رہا ہے. سورۃ بقرہ میں جیسے آیت آگئی ذہن میں, ہم سے تقاضۂ بندگی اللہ کر رہا ہے. سورۃ بقرہ میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. یہ دعوت عام ہے جو اللہ قرآن میں دے رہا ہے. اے لوگوں میری عبادت کرو. اللہ کہتا ہے اے لوگوں میری عبادت کرو. کیوں؟ ربکم الذی, کہ میں تمہارا رب ہوں. استحقاق پیش کیا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی, اے لوگوں میری عبادت کرو کہ میں تمہارا رب ہوں. صرف رب نہیں, خالقکم, میں نے تمہیں خلق بھی کیا ہے. میں نے تمہیں خلق کیا ہے, میری عبادت کرو. پھر آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ الذی جعل, میں وہ اللہ ہوں کہ جس نے تمہیں بھی خلق کیا ہے, جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی میں نے بنایا. یہ نہیں کہ میں صرف تمہارے خالق ہوں, تمہیں بھی خلق کیا, تمہارے باپ و دادا کو بھی میں نے خلق کیا, اس لیے میری عبادت کرو. آگے اللہ کہتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا, میری عبادت کرو کیونکہ میں نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا. سے بنایا بھی انجدہ ہے, نہ نرم بنایا کہ اس میں غرق ہو جاؤ, نہ سخت بنایا کہ پاؤں زخمی ہو جائیں, نہ زیادہ گرم بنایا کہ جسم جل جائیں, نہ زیادہ ٹھنڈا بنایا کہ جسم بالکل جو ہے وہ جم جائیں. بالکل اللہ نے انسان کے مزاج و طبیعت کے مطابق بنایا. پھر اللہ یہاں رکا نہیں ہے, آگے اللہ کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا, والسماء بناء, آسمان کو چھت بنایا, وانزل من السماء ماء, پھر آسمان سے پانی کو نازل کیا. وانزل من السماء ماء, پھر میں نے آسمان سے پانی کو نازل کیا. پانی کو نازل کرنے کا ریزن کیا تھا؟ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم, اس پانی کے ذریعے ثمرات سے میں نے تمہارے لیے رزق کو پیدا کیا, اس لیے میری عبادت کرو. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, بس کسی کو میرا شریک نہ بناؤ حالانکہ جانتے ہو یہ سب کچھ کرنے میں میرا شریک کوئی نہیں ہے. یہ سب کچھ کرنے میں میرا شریک کوئی نہیں ہے. اب شریک توجہ, اب ہم سے اللہ تقاضا بندگی کر رہا ہے. ہم سے اللہ کہتے میری عبادت کرو, میری عبادت کرو. اور اپنے حبیب کو کیا کہتا ہے, اپنے رسول کو کیا کہتا ہے, اپنے مصطفیٰ بندے کو کیا کہتا ہے. ہم سے تقاضا بندگی کرنے والا خدا اپنے حبیب سے کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے چادر اوڑھ کر نماز پڑھنے والے ساری رات مصلی پہ کھڑے نہ رہا کرو, کبھی تو مصلی چھوڑ کے آرام بھی کر لیا کرو. خدا کے لیے
سینوں کو میرے قریب کرو. ہم سے تقاضا بندگی کرنے والا حبیب سے اپنے مصطفیٰ سے کہتا ہے کہ ساری ساری رات مصلی پہ نہ کھڑا رہا کرو, تمہاری انگلیاں سو جاتی ہیں, پاؤں سو جاتے ہیں, کبھی تو مصلی چھوڑ کے آرام بھی کر لیا کرو. تو نقوی شاعری کہا کرتا ہے حکم خدا سے ان سجدوں کے لیے اٹھنا اور ہے, حکم خدا سے مصلی چھوڑ کے آرام کرنا اور ہے. آپ نے توجہ فرمائی, حکم خدا سے مصلی پہ جانا, نماز کے لیے اٹھنا یہ اور ہے. حکم خدا سے تھوڑی دیر مصلی چھوڑ کے, اب توجہ, تھوڑی دیر مصلی چھوڑ کے آرام کرنا یہ اور ہے. یہ انداز یا میں نے مصطفیٰ میں دیکھا ہے, یا میں نے مرتضیٰ علی میں دیکھا ہے. اب مصطفیٰ میں کیا دیکھا؟ حکم خدا سے یا مصطفیٰ کو آرام کرتے دیکھا, یا حکم رسول سے شب ہجرت علی کو آرام کرتے دیکھا. کیا تو حکم خدا سے رسول کو مصلی چھوڑ کے آرام کرتے دیکھا گیا, یا حکم رسول سے نماز کو ترک کر کے چھوڑ کے شب ہجر بستر پہ سوتے ہوئے دیکھا؟ یہ اطاعت پیغمبر ہے, یہ اطاعت رسول ہے. جب رسول نے کہا نا علی سو جاؤ, علی سو جاؤ, تو علی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں تو ساری ساری رات نوافل پڑھتا ہوں, میں تو ساری رات نوافل 1000 نفل روزانہ پڑھنے والا علی, ساری ساری رات جا کر مصلی پہ کھڑے رہنے والا علی. جب رسول نے کہا علی سو جاؤ تو علی نے آگے بات نہیں کی, کیونکہ علی مولوی نہیں تھے, علی علی تھا. ارے علی علی تھا, علی معرفت رسول رکھتے تھے, علی کو رسول کی معرفت تھی. علی جانتے تھے کہ جب نبی نے کہہ دیا ہے نا علی سو جاؤ, اب جاگنا عبادت نہیں, سو جانا عبادت ہے. یہ معرفت رسول ہے, یہ معرفت پیغمبر ہے. علی جانتے تھے کہ اطاعت پیغمبر کا نام عبادت ہے. نہیں تو سیدھے بندے وہ بھی دیکھے جو نماز پڑھ رہے تھے, پیغمبر نے آواز دی, وہ قیام میں تھا, پھر رسول نے بلایا وہ رکوع میں تھا, وہ نہ آیا, نماز پڑھتا رہا. نماز پڑھنے کے بعد خدمت پیغمبر میں کیا. پیغمبر نے کہا جب میں نے تمہیں آواز دی تم کیا کر رہا تھا؟ کہہ رہا تھا میں نماز پڑھ رہا تھا. پیغمبر کہتے تیری نماز باطل ہے. انہوں نے یہ آواز سنی تھی, کہا جی میں نے تو آواز تو سنی تھی, میں نماز کو کنٹینیو رکھا میں نے. پیغمبر کہتے جب میں نے تمہیں بلایا تھا نا, اب میرے بلانے پہ آ جانا عبادت ہے, وہاں ٹھہرنا عبادت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے الا اللہ, مگر اللہ. لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں ہے, کوئی سر جھکانے کے لائق نہیں ہے, کوئی الہ نہیں ہے, کوئی بھی معبود نہیں ہے, کوئی بھی اس کائنات کو خالق کرنے میں اللہ کا شریک نہیں. اور خدا کی قسم ہم شیعان حیدر کرات, ہم نے توحید بت پرستوں سے نہیں لی, بت شکن سے لی. ہم نے توحید کیسے لی ہے؟ بت شکن سے لی. ہمارا خدا کون ہے؟ مصطفیٰ کا خدا کون ہے؟ مرتضیٰ کا خدا کون ہے؟ ائمہ کا خدا کون ہے؟ ہمارا خدا کون ہے؟ یہ وہ اللہ ہے کہ جو قادر ہے. سب سے پہلے یہ کون خدا ہے؟ جو قدیم ہے. قدیم کسے کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے. قدیم صرف اللہ کی ذات ہے. خدا, ہم شیعان علی اللہ کو قدیم مانتے ہیں. تو یہ 2-4 باتیں سنو, لیکن انشاءاللہ اسی جو کہ یہ موضوع ہمارا یہی ہے. اللہ کیا ہے؟ قدیم. مصطفیٰ کا خدا قدیم, مولا علی کا خدا
کریم، مولا علی کے ماننے والوں کا خدا کریم. یہ پہلی صفت ہے صفات ثبوتیہ میں اللہ کی. یعنی صفات ثبوتیہ 8 ہیں، صفات سلبیہ بھی 8 ہیں. صفات ثبوتیہ وہ ہیں جو خدا کی شایان شان ہیں. ٹھیک ہے نا، خدا کی شایان شان. اور صفات سلبیہ کیا ہیں؟ جو اللہ کی شایان شان نہیں ہیں. تو کریم سب سے پہلی صفت ہے کہ ہم پہ شرک کا فتویٰ نہ لگانا. مسلمانوں ہم پہ کوئی فتویٰ نہ لگانا. ہم قائل توحید ہیں، ہم قائل توحید ہیں. اللہ کی قسم نقوی شاہ ایک اور جملہ کہتا ہے، اس کائنات میں اگر مولا علی کا نہج البلاغہ نہ ہوتا تو دنیا کو اللہ کی معرفت نہ ہوتی، اور جناب سجاد کا صحیفہ سجادیہ نہ ہوتا تو خدا سے مانگنے کا سلیقہ نہ آتا. ہمارا مفوضہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا اخباریوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا مکسروں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو منبر جہاں تم نے مجھے بٹھایا ہے یہ نصیریوں کا نہیں ہے، یہ مکسروں کا نہیں ہے، یہ مفوضوں کا نہیں ہے، یہ منبر علی والوں کا ہے. یہ منبر مولا علی کے ماننے والوں کا ہے. یہ منبر مولا علی کے کو جو فالو کرتے ہیں ان کا منبر ہے. تو ہمارا اللہ کون ہے؟ ہمارا خدا کون ہے؟ ہمارا رازق کون ہے؟ ہمارا رزاق کون ہے؟ ہمارا جبار کون ہے؟ ہمارا اللہ کون ہے؟ جو سب سے پہلی صفت ہے کہ وہ کریم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اور دوسری صفات ثبوتیہ میں اللہ قادر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، جو چاہے کرے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. اللہ قادر ہے. اور دوسرا اللہ عالم ہے، ہر شے کو جانتا ہے، ہر شے کو جانتا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ہے کوئی بھی پتا نہیں گرتا یہاں تک کہ وہ خدا کے علم میں ہوتا ہے. یہ مولوی غلط ترجمہ کرتے ہیں کہ کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. ارے حکم کا لفظ پورے قرآن میں نہیں ہے، علم کا لفظ ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کے علم میں ہوتا ہے. ارے حکم اور ہے، علم اور ہے. اللہ کے علم میں. تو تیسری صفت، چوتھی صفت حی، اللہ زندہ ہے. اللہ کو موت نہیں آتی. حضرت آدم آئے، اپنا وقت گزارا، چلے گئے. جناب نوح کا ذکر ہو رہا ہے، ابھی میں قرآن کی 5 آیتیں پڑھوں گا جناب نوح کے بارے میں. تو جناب نوح آئے، ٹھیک ہے، 2500 سال زندگی تھی، مدت حیات پوری، چلے گئے. اور گئے کیسے؟ بیٹھے ہوئے ہیں دھوپ میں. ملک الموت نے شاعری آ کے سلام کیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں بھی کیویں آیا؟ میں ملک الموت کہ روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. جناب نوح سے سلام دعا ٹھیک تھی. جناب نوح کہتے اگر ایسے ہی کیا کرنے دو مجھے نا دھوپ سے اڑ کے سائے میں آنا. اس نے کہا نبی کہہ رہے ہیں. ملک الموت نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ دھوپ سے اڑ کے سائے میں آ جائیں. 2500 سال گزار کے دھوپ سے اڑ کے سائے میں آئے. ملک الموت نے پوچھا اللہ کے نبی یہ 2500 سال کو کیا کیسے پایا؟ جناب نوح کہتے مجھے تو ایسے ہی پتا چلا جیسے دھوپ سے اٹھ کے چھائے میں آ گیا. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ حی ہے. اللہ کو موت نہیں. جو فوت ہو جاتا ہے، جو شہید ہو جاتا ہے، جو انتقال کر جاتا ہے، وہ اللہ نہیں، وہ رب نہیں. رب کو میں بڑی بات کر گیا ہوں، رکنا یہاں نہیں چاہتا. اللہ کو موت نہیں آتی، رب شہید نہیں ہوتا. اللہ حی، اللہ زندہ ہے. ٹھیک ہے. آگے سے صفت ہے مدرک. اللہ ہر شے کو درک کرتا ہے، ہر شے کو دیکھتا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں. ہمارے اور اللہ کے دیکھنے میں فرق ہے شاہ جی، ہمارے اور اللہ کے دیکھنے میں فرق ہے. ہم دیکھنے میں آنکھوں کے محتاج ہیں، سننے میں کانوں کے محتاج ہیں. اللہ دیکھتا ہے، آنکھیں نہیں رکھتا. اللہ سنتا ہے، کان نہیں رکھتا. ٹھیک ہے.
مدرک ہے. یہ میں نے صفت بتائی چھٹی. اللہ کیا ہے؟ مدرک. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ مدرک ہے. اور ساتویں صفت کیا ہے؟ کہ اللہ متکلم ہے، یعنی جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر دے. یہ صفت اللہ کی ہے کہ اللہ شادی متکلم ہے. یہ ساتویں صفات ثبوتیہ میں ہے کہ اللہ متکلم ہے، جس چیز میں چاہے کلام کو پیدا کر دے. ایک مثال قرآن سے سن لو، باقی پہ رسالت میں آئے گی. جیسے کہ اللہ نے درخت میں کلام پیدا کر دی، وہاں سے آواز آ رہی تھی یا موسیٰ انی انا اللہ. اللہ متکلم ہے، جس چیز میں چاہے اللہ کلام پیدا کر دے. یہ اللہ کی صفت ہے. اور آخری صفت اللہ کی کیا ہے؟ اللہ صادق ہے. اللہ کیا ہے؟ صادق ہے. اللہ جھوٹ نہیں بولتا. کون گل سن لیجیے، اللہ کیا ہے؟ صادق ہے. اللہ جھوٹ نہیں بولتا. تو جب اللہ صادق ہے تو اللہ نے اپنے جو نمائندے بنائے ہیں ان کو بھی صادق بنایا ہے. ان کو بھی کیا بنایا ہے؟ پھر بولو ایک باری، کیا بنایا ہے؟ صادق بنایا ہے. پتہ ریزن کی یہ کیوں اللہ نے کہا یہ صادق ہے؟ مصطفیٰ بھی صادق ہے، علی بھی صادق ہے، حسن حسین بھی صادق ہے. یہ سارے صادق ہیں کیونکہ اللہ جانتا تھا ایک ایسا دور آئے گا جھوٹے بھی صداقت کے کپڑے پہن لیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے ان کو صداقت صدیق بنایا. اللہ بھی صادق ہے، اللہ کے نمائندے بھی شاہ جی صادق ہیں. تو پھر جنوں بندے صدیق بنانا اور ہوندا ہے کہ جس کو اللہ صدیق بنائے وہ اور ہوتا ہے. بندوں کے بنائے ہوئے صدیق اور ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے صدیق اور ہیں. یا کی صفت اللہ کی کہ اللہ صادق ہے. اب آپ نے توجہ فرمائی کہ شیعان علی کا خدا، آل محمد کا خدا، جسے مصطفیٰ سجدہ کرتا ہے، جسے مرتضیٰ سجدہ کرتے ہیں، جسے سیدہ سجدہ کرتی ہے، آل محمد کا خدا. ہمارا خدا کون ہے؟ ہمارا خدا کریم ہے، ہمارا خدا قادر ہے، ہمارا خدا عالم ہے، ہمارا خدا حی ہے، ہمارا خدا مرید ہے، ہمارا اللہ مدرک ہے، ہمارا اللہ متکلم ہے، ہمارا اللہ جو ہے وہ صادق ہے. اور وہ صفتیں جو اللہ میں نہیں پائی جاتی، وہ پہلی صفت کیا ہے کہ ترکیب. اللہ مرکب نہیں ہے. اللہ مرکب نہیں ہے. یہ جو آپ نے سٹینڈ لگائی ہے مرکب ہے، بلڈنگ مرکب ہے، ہر شے مرکب ہے. اللہ مرکب نہیں ہے. مرکب کسے کہتے ہیں؟ جو دو یا دو سے زیادہ عناصر سے مل کر بنے. اللہ کسی شے سے مل کر نہیں بنا. اللہ مرکب نہیں ہے. اللہ ترکیب سے پاک ہے. اور شرک، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. نہ کسی کو پیدا کرنے میں کوئی اللہ کا شریک ہے. کوئی آ کے بھی کسی نے رل کے اللہ نال آدم نو بنایا ہے نہیں. واحد خالق اللہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ مرکب نہیں ہے. میں بڑا یہاں رک سکتا ہوں لیکن نہیں، میں نے موضوع کو کمپلیٹ کرنا ہے. بہت تھوڑی تقریریں ہماری، 10 تقریریں بہت کم ہیں. اس آیت کے لیے 2-3 نشریں چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کیا ہے؟ اللہ میں اللہ کی ترکیب نہیں ہے، یعنی اللہ مرکب نہیں ہے. اللہ جو ہے وہ متحرک نہیں ہے. اسی متحرک ہاں، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، کبھی بازار میں کبھی بستر پہ کبھی مسلح پہ. اللہ متحرک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ جو ہے وہ متحرک نہیں ہے. پھر کہتے حلول کرنا، اللہ کسی شے میں سماتا نہیں ہے. جیسے یہ گلاس میں پانی سما گیا ہے، اللہ ایسا نہیں ہے جو کسی شے میں سما جائے. اللہ کو حلول نہیں ہے. اللہ حلول نہیں کرتا. شریک ہونا، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اور پھر 5ویں صفت ہے حادث ہونا. اللہ حادث نہیں ہے. ہر شے حادث ہے. شاہ جی حادث کسے کہتے ہیں؟ جو کبھی نہ ہو پھر ہو جائے پھر نہ ہو. ٹھیک ہے نا، حادث. اللہ حادث نہیں ہے. پھر کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نہیں تھا، پھر اللہ ہو گیا، پھر اللہ بچہ تھا، پھر جوان ہوا،
پھر بوڑھا ہو گیا پھر اللہ کوئی نہیں. یہ ہمارا خدا نہیں ہے. لوگوں نے منیا خدا. یہ صرف شرف آپ کو ہے آل محمد کے ملنگو, آل محمد کے چاہنے والے, یہ شرف آپ کا ہے. سارے مسلمانوں نے کہا اللہ کا وجود ہے. خود لتاں بھی نہیں, اکھاں بھی نہیں, پیر بھی نہیں. کہتے ہیں نا قیامت کے دن, سارے مولویوں نے لکھا ہے اللہ قیامت کے دن, شادی گل کرنے لگا, اللہ قیامت کے دن کرسی پہ بیٹھے گا. ہم اپنے اعمال لے کر نا, یہ میرے اعمال ہیں, اللہ کرسی پہ بیٹھا ہوگا, میں یہ اپنی نمازیں, روزہ, حج, زکات ساری لے کے اللہ کے پاس جاؤں گا. ارے جو اللہ وہاں کرسی پہ بیٹھا ہے, اس کا مطلب ہے وہاں اللہ ہے, یہاں نہیں ہے. جو وہاں ہو جہاں نہ ہو وہ اللہ نہیں ہے. یہ عظمت توحید بیان کر رہا ہوں. جو ادھر ہو ادھر نہ ہو وہ اللہ نہیں ہے. کہتے تھے نہیں اللہ تو بیٹھے گا, کرسی پہ بیٹھے گا, سونے کی ٹوپی ہوگی, سونے کے جوتے ہوں گے, جہنم اور جنت ایک طرف ہوگی. اللہ جہنم سے پوچھے گا بھی رج گئی ہیں اور باش ہو گئی ہیں, وہ کہے گی نہیں حل میں مزید, اور آنے دو, اور آنے دو. جب وہ کہے گی اور آنے دو, پھر اللہ اپنی ٹانگ کو جہنم میں رکھے گا. توجہ, اپنی ٹانگ کو جہنم میں رکھے گا. پھر جہنم کہے گی بس کیف کیف, ہن ضرورت نہیں, میں رج گئی ہوں. میں کہتا مسلمانوں, ٹانگ ایک ٹانگ جہنم میں جائے گی ضرور, مگر وہ اللہ کی نہیں ہوگی, کسی اور کی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حادث نہیں ہے. مرعی ہونا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھا نہیں جاتا. ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا نہیں جائے گا. جو دیکھنے میں آ جائے وہ مجسم ہوگا, جو مجسم ہے وہ اللہ نہیں ہے. اور صفت کیا ہے اس کی, ساتویں, کہ محتاج ہونا. ہر چیز, ہر شے اللہ کی محتاج ہے. انبیاء خدا کے محتاج ہیں, آل محمد خدا کے محتاج ہیں. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. بڑا مشکل موضوع تھا, بڑا خوبصورت آپ نے سنا, بس میں اختتام کر رہا ہوں. اللہ محتاج نہیں ہے. اور آٹھویں یہ ہے شاہ جی کہ ہر صفت اللہ کی عین ذات ہے. ہر صفت اللہ کی عین ذات ہے. تو ہمارا یہ ایمان ہے توحید کے بارے میں. صفات ثبوتیہ 8 اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں, صفات سلبیہ 8 ہے, ہمارا ان پر ایمان ہے. تو پھر ہونتے سانو مشرک نہ آکھو, ہم تو قائل توحید ہیں, ہم تو اللہ کو احد مانتے ہیں, صمد مانتے ہیں, ہمارا اللہ پر ایمان ہے. اور یہ توحید ایسا بڑا سبجیکٹ ہے شاہ جی کہ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں, سب سے زیادہ ہر نبی نے جو تبلیغ کی ہے وہ توحید کی تبلیغ ہے. جناب نوح کو دیوانہ کہا گیا, جناب نوح کے دماغ پر حملہ کیا گیا, جناب نوح کے ذہن پر حملہ کیا گیا, لیکن جناب نوح نے پرواہ نہیں کی. دیوانہ کہتے ہو تو کہتے رہو, پاگل کہتے ہو تو کہتے رہو, میں تو کہوں گا لا الہ الا اللہ. حضرت ابراہیم کو نارے نمرود میں جانا پڑا. حضرت ابراہیم نے نارے نمرود میں جانا برداشت کر دیا, لیکن تبلیغ توحید کو ترک نہیں کیا. کل سینوں کو تیار کر کے آنا, میں بتاؤں گا ابراہیم نے تبلیغ توحید کیسے کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصیبتوں کو برداشت کر لیا, لیکن تبلیغ توحید سے ہاتھ نہیں اٹھایا. تو میرے تمام مسلمان سامعین, اللہ کے نبی تبلیغ توحید کر رہا ہے. جن لوگوں نے میری کل گفتگو سنی ہے, اللہ تبلیغ توحید کرتا ہے. لوگ پتھر مارتے ہیں, زخمی کرتے ہیں, جبریل آتا ہے, نبی کو ٹھیک کرتا ہے. جب نبی تنگ آ گیا نا, یہ اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. پھر اینڈ پر اللہ نے کہتا ہے میں نے وحی کی نوح کو, اگر یہ نہیں مانتے تو کشتی نجات بناؤ, اپنی مرضی سے نہیں, میری وحی سے بناؤ, میرے سامنے بناؤ. موضوع سمجھ آ گیا؟ رات والی جگہ میں آپ کو لے آیا. یہ بالکل ہماری قسط وائز اشنا چلے گا انشاءاللہ. جہاں ہاتھ چھوڑوں گا کل وہیں سے شروع کروں گا. اللہ نے کہا کیا مہلو کہ نہیں مندے 950 سال تبلیغ توحید کی شاہ جی, 80 سے زیادہ بندے قائل توحید نہ ہو. 80 تو ہوتے ہوئے ہی نہیں.
وہ بھی ان کے 3 بیٹے، ایک ان کی بیوی ایماندار تھی، باقی کو چاہنے والے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے وحی کی نوح کو، کیا وحی کی؟ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، جگہ فلک بناؤ، کشتی بناؤ۔ جب کشتی بناؤ تو کیا کرو؟ بِأَعْيُنِنَا، ہمارے سامنے بناؤ، میرے سامنے نہیں، ہمارے سامنے، ہمارے سامنے بناؤ، میری وحی سے بناؤ، مرضی سے نہیں، مرضی اپنی سے نہیں، میری وحی سے، کیونکہ یہ عام کشتی نہیں ہے، یہ کشتی نجات ہے، میری وحی سے بناؤ۔ توجہ، ابھی ایک حدیث بھی آج پڑھوں گا مشکاۃ شریف سے۔ اللہ نے کیا قرآن میں کہا؟ یہ سورہ المومنون کی آیت ہے، آگے سورہ ہود کی آیتیں آئیں گی ابھی۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے نوح کو وحی کی کہ کشتی بناؤ، میری وحی سے بناؤ، میرے سامنے بناؤ، جیسے میں کہوں ویسے بناؤ، لیکن کام یہ کرنا ہے درخت بھی خود لگاؤ، معصوم خود درخت لگائے، خود ان کو پانی دو، تیرے سامنے جوان ہو، جیسے میں کہوں ویسے پھٹے بناؤ، جتنی تعداد میں کہوں ویسی تعداد میں بناؤ، جتنے کیل کو اتنے کیل ٹھوکو، جتنی تعداد بتاؤں میرے سامنے بناؤ، میری وحی سے بناؤ، میری مرضی سے بناؤ۔ جب کشتی نجات بن گئی، جب کشتی نجات بن گئی، تو جب کشتی نجات بن گئی، اللہ نے کہا کہ اے نوح اب ہر قسم کے جوڑے کو بلا لو، ہر قسم کے جوڑے کو، انسانوں میں جوڑے کو بلا لو، پرندوں میں جوڑے کو بلا لو، جانوروں میں جوڑے کو بلا لو۔ اب اللہ کے نبی کی آواز فضا میں گونجی، اللہ کا نبی کہتا ہے، میں نے کشتی نجات بنائی ہے، آؤ کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔ اب لوگوں نے سنا سوار ہونا شروع کر دیا۔ ایک خنزیر کا جوڑا بیٹھا ہوا تھا، اس کی مادہ نے بھی آواز سنی، مادہ دیکھ کر کہتی سنو یہ آواز آ رہی ہے کہ میں نے کشتی بنائی ہے، ابھی بہت بڑا سیلاب آنے والا ہے، جو کشتی پہ چڑھ جائے گا بچ جائے گا، جو نہیں چڑھے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ تو ماتا نے کہا کہ آواز آ رہی ہے بلانے کی، آؤ نا ہم بھی جا کے کشتی پہ سوار ہو جائیں۔ توجہ، ہم بھی جا کے کشتی پہ سوار ہو جائیں۔ جب ماتا نے کہا نا آؤ ہم بھی چلے، یہ دیکھ کر کہتا نر کہتا ہے ارے کیسی باتیں کر رہی ہو، ہم نجس ہیں، وہ وہاں پاک لوگوں کی جگہ ہے۔ توجہ یار خدا کے لیے، ہم نجس ہیں وہاں ہم کیسے جائیں؟ ماتا دیکھ کر کہتی ہے سمجھ یہ نہ دیکھ کہ ہم کون ہیں، یہ دیکھ کہ بلا کون رہا ہے۔ یہ دیکھو کہ بلا آج نبی سدے دے آ جاؤ، لیکن ہم نے تو بندے بھی ایسے دیکھے، نبی بلاتا ہے وہ دوڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر کہو تو قرآن کی آیت پڑھ دوں، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَإِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ۔ اللہ کہتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب میرا نبی تمہیں بلاتا تھا، تم پہاڑوں پہ چڑھ کے بھاگے جا رہے تھے، تم پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اب توجہ ہے آپ کی، اگلی آیت پڑھ رہا ہوں۔ جب کہا نا میں نے کشتی بنائی ہے تو آ جاؤ چڑھ جاؤ، جو بیٹھ گئے وہ بچ گئے، نہ بیٹھنے والوں میں ایک نبی دی بیوی بھی ہے، ایک نبی دا پتر بھی۔ اب ایمان سے بتاؤ کہ بیوی سے بڑا تو صحابی کوئی نہیں، بیوی سے بڑا بھی کوئی صحابی ہے، ٹھیک ہے؟ بیٹے سے بڑا بھی کوئی صحابی ہے۔ نبی کی بیوی اس کشتی سے پہلے جب عورتوں میں جاتی ہوگی، عورتیں اٹھ کر سلام کرتی ہوں گی، نبی کی بیوی آ گئی، اور یہ میاں صاحب جو ہیں ان کے بیٹے یہ بھی جہاں سے گزرتے ہوں گے لوگ سلام کرتے ہوں گے۔ بیوی سے بڑا صحاب کوئی نہیں، بیٹے سے بڑا اصحاب کوئی نہیں۔ جب سارے چڑھ گئے تے دو کشتی دوتے نہ بیٹھے تو اللہ کے نبی قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے وَنَدَا نُوحٌ رَبَّهُ، جب اللہ کے نبی نے کہا نا بھی آجا بھی تو تم بھی بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت دعا کی، یہ نہ بیٹھا تو دعا کی جناب نوح نے، وَنَدَا نُوحٌ رَبَّهُ، پکارا، بلایا، استغاثہ کیا اللہ نے، اللہ کے نبی نے اپنے رب سے، فقالا یا رب، آکھیا اے میرے رب،
ان ابنی یہ میرا بیٹا من اہلی میری اہل سے ہے، وَإِن اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ حَكْمُ الْحَاكِمِينَ، جناب نوح کہتے ہیں یہ میرا بیٹا میری اہل سے ہے اور تیرا وعدہ ہے کہ میں تیری اہل کو بچاؤں گا، تو بہترین احکم الحاکمین ہے۔ جب اللہ کے نور نے یہ کہہ لیا تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیری اہل سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اے نوح یہ تیری اہل سے نہیں ہے۔ کیوں اہل سے نہیں ہے؟ اب آگے اللہ پھر قرآن میں کہتا ہے انہو عمل غیر صالح، یہ ایک کام بھی چنگا نہیں، اس کا ایک کام بھی یہ بد عقیدہ ہے، یہ بد عقیدہ بندے کو نہیں ہونا چاہیے، اس کا کوئی عمل اچھا نہیں ہے، اس کا ہر عمل غیر صالح ہے۔ جب اس نے کہا اس کا کوئی بھی اچھا عمل نہیں ہے، اس کا کوئی اچھا عمل نہیں ہے، اب اللہ کا نبی پکار رہا ہے اور یہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے قرآن میں یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں آ کر بیٹھ جاؤ، ابھی بہت بڑا سیلاب آنے والا ہے، تو بالکل غرق ہو جائے گا جو سوار نہیں ہوگا۔ تو اس نے کیا کہا؟ یہ کہتا میں نہیں ڈوبوں گا کیونکہ میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ میرا خیال یہ کہتا ہے کہ یہ جو نبیوں کے منکر تھے اس دور میں بھی اور بعد کے دور میں بھی جب مشکل پڑتی تھی تو یہ سمجھتے تھے شاید پہاڑ پہ چڑھیں گے تو بچ جائیں گے، شاید پہاڑ پہ چڑھیں گے تو بچ جائیں گے۔ اس نے کہا جی میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ آج اللہ کے امر سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ کے امر سے تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ بس 5 منٹ آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ جب کہا کہ کوئی نہیں بچا سکتا، اب جو سوار ہو گئے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو سوار ہو گئے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ پھر میں قرآن کا آیت پڑھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، میں نے نوح کو بھی نجات دی اور اصحاب سفینہ کو نجات دی، یعنی جنہوں نے کشتی سے رشتہ جوڑا وہ بچ گئے، جنہوں نے کشتی سے رشتہ توڑا وہ غرق ہو گئے۔ تو میرے نبی نے فرمایا مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِ فِيكُمْ كَمَثَلِ سَفِينَةِ نوح، اور دنیا والوں میری اہل بیت تم میں کشتی نوح کی مثل ہے، جو چڑھ جائے گا بچ جائے گا، جو رہ جائے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، جو اہل بیت کے دامن سے لگ جائے گا مسلمانوں کو نجات پا جائے گا۔ وَمَن تَخَلَّفَ عَنْهَا ظَلَّ فَغَرِقَ وَهَوَىٰ، جو کشتی کی مخالفت کرے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ میں نے اصحاب سفینہ کو بچایا، اصحاب سفینہ کو بچایا، اصحاب سفینہ کو، شاید میرے آخری جملے ہیں، اصحاب سفینہ کو میں نے بچا لیا۔ تو مسلمانوں ہم بھی تو صحابہ کو مانتے ہیں لیکن ہم اصحاب سفینہ کو مانتے ہیں، ہم ان صحابہ کو نہیں مانتے جو منکر سفینہ ہیں۔ ہم سے صحابی منوانے ہیں تو ہمارا پیمانہ یہ ہے کہ ہم ہر صحابی کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے اس کو رسول نے دیکھا یا بی بی بطول نے دیکھا۔ ہم ہر صحابی کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں جس صحابی کو رسول نے دیکھا یا بی بی بطول نے دیکھا۔ ہم صحابہ کو مانتے ہیں لیکن آل محمد کا مقام اور ہے۔ شادی صحابہ کی بڑی عظمت ہے لیکن صحابی جنتی تو ہو سکتا ہے، جنت بانٹنے والا نہیں ہو سکتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام اللہ کے دشمن پہ لعنت۔ ٹھیک ہے، صحابی جنتی تو ہو سکتا ہے لیکن قسیم النار والجنہ نہیں ہو سکتا۔ صحابی کوثر تو پی سکتا ہے، صحابی کوثر نہیں ہو سکتا۔ اور صحابی جنت میں تو جا سکتا ہے، کسی کو جنت میں لے کے نہیں جا سکتا۔ صحابی بخشا تو جا سکتا ہے، کسی کو بخشوا نہیں سکتا۔ ارے صحابی کلمہ پڑھ کے مومن تو بن سکتا ہے لیکن کل ایمان نہیں بن سکتا۔ صحابی کلمہ پڑھ کے مومن تو بن سکتا ہے لیکن کل ایمان نہیں بن سکتا۔ ایک صحابی کلمہ پڑھ کے مسلمان تو بن سکتا ہے لیکن کل اسلام نہیں بن سکتا۔ ایک صحابی دیندار تو ہو سکتا ہے لیکن کل دین نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی سجدے
ساجد تو ہو سکتا ہے لیکن سید و ساجدین نہیں ہو سکتا. صحابہ کا مقام اور ہے، اہل بیت کا مقام اور ہے. ایک صحابی سجدہ کر کے ساجد تو بن سکتا ہے، سید و ساجدین نہیں بن سکتا. ایک صحابی عبادت کر کے عابد تو بن سکتا ہے، علی زین العابدین نہیں بن سکتا، علی زین العابدین نہیں بن سکتا. ایک صحابی خیبر میں علم تو لے کے جا سکتا ہے، ارے فاتح خیبر نہیں بن سکتا، فاتح خیبر نہیں بن سکتا. صحابی سقیفہ میں اجماعی روضہ تو بن سکتا ہے لیکن سوا لاکھ کے مجمع میں نبی کے ہاتھوں من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. ایسا ہونا چاہیے جو آواز نجف تک جائے، روضہ علی تک جائے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہم عظمت صحابہ کے قائل ہیں لیکن صحابہ کا مقام اور ہے، آل محمد کا مقام اور ہے. اتنا فرق ہے مسلمانوں، سارے صحابہ کی اولاد گھروں میں بیٹھی رہی، جنگلوں میں رول گئی تو علی کی بیٹیاں، جنگلوں میں رول گئی تو زہرا کی بیٹیاں. عزادارو یہ محرم الحرم، عزادارو آپ نے محرم کا چاند اپنے گھر میں دیکھا، زہرا کی بیٹیوں نے محرم کا چاند جنگلوں میں دیکھا. عزادارو رات آپ نے سنا تھا نا دربار ولید میں حسین کو بلایا گیا. عزادارو امام حسین دربار میں گئے، جب دربار میں پہنچے بات چیت ہوئی، حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا. حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ ٹائم مناسب نہیں ہے، جب دن ہوگا سارے لوگوں کو اکٹھا کر لینا، پھر فیصلہ ہوگا کہ بیعت کس نے کرنی ہے. عزادارو ولید نے کہا ٹھیک ہے مولا آپ چلے جائیں، کل فیصلہ ہوگا. مروان ملعون خدا اس پر لعنت کرے وہ اسی دربار میں تھا، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور دیکھ کر کہتا ہے کہ اگر حسین ابھی نکل گئے پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، بالکل اس میں تحمل نہ کرو، اگر حسین بیعت سے انکار کرتے ہیں تو سر کو قلم کر لو. عزادارو حسین کے سر کا نام آنا تھا. جو بنی ہاشم 18 دروازے پر کھڑے تھے، یہ عباس جناب عباس سے کان مل گئی. عزادارو جناب عباس نے دروازہ کو دھکا دیا، عزادارو عباس دربار میں داخل ہو گئے. جناب عباس نے تلوار کو نیام سے نکالا ہوا ہے. جب جناب حسین نے دیکھا نا کمرے بنی ہاشم کو جلال ہے، عزادارو حسین نے آگے بڑھ کے عباس کے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھے. عزادارو اتنا جلال تھا عباس میں کہ حسین کو چند قدم پیچھے ہٹنا پڑا. حسین دیکھ کر کہتے عباس میں نے جنگ نہیں کرنی. عباس کہتے زہرا کا واسطہ بتا تیرے سر کا نام کس نے لیا ہے. میں عزاداروں میں وفا عباس کا قربان جاؤں. جناب حسین نے کہا عباس ہم نے جنگ نہیں کرنی، عباس صبر کرو حوصلہ کرو. عزاداروں جناب حسین دربار سے نکلے. اب جناب زینب گھر میں ہے، بی بی آرام نہیں کر رہی، اپنے بھائی کے انتظار میں کھڑی ہے، بار بار دروازے کی طرف دیکھتی ہے. عزادار حسین دربار سے واپس آ رہے ہیں، راستہ میں جناب عباس روتے آ رہے ہیں. جناب عباس رو رہے ہیں. جناب حسین نے پوچھا عباس رو کیوں رہے ہو؟ اب سنو گی جملہ عزادارو، باب الحوائس ڈکن رو کیوں رہے ہو؟ جناب عباس کہتے مولا اسی لیے رو رہا ہوں اگر میری آقا زادی نے مجھ سے پوچھ لیا عباس تیرے ہوتے ہوئے حسین کے سر کا نام آیا، اترکم اللہ اترکم اللہ. زہرا آپ کی آنسو قبول فرمائے، سوائے غم مظلوم کربلا کے دنیا کا زیادہ کوئی نغم نہ دیکھو. جناب حسین علیہ السلام نے کہا عباس صبر کرو. عزادار حسین کھا رہا ہے. جب حسین کھا رہا ہے نا دروازے پہ کھڑے ہو گئے، دیکھ کر کہتے بہن زینب اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہا، بہن ہم کو مدینہ چھوڑنا پڑے گا، بہن تیاری کرو میں اپنے نانا سے مل کے آتا ہوں. عزاداروں بیویاں تیاری میں مصروف ہو گئی. عزاداروں میرے آقا حسین چلتے ہوئے نانا کی قبر پہ گئے. عزاداروں نانا کی قبر پہ سلام کیا اور رو کر کہتے نانا اب مسلمان تمہیں تیری قبر پہ رہنے نہیں دیتے. عزاداروں حسین کی آنکھ لگ گئی، یا رسول قبر سے باہر آئے، رسول رو رہے ہیں، رو کے کہتے بیٹا کربلا جاؤ اپنا خون دے دو، بیٹا اکیلے نہ جانا، اپنی بہنوں کو بھی ساتھ لے کے جانا. وقت نہیں عزاداروں تفصیل سے پڑھتا. جناب حسین نانا سے ودا ہوئے، اپنی ماں کی قبر پہ آئے. عزاداروں یہ وہی ماں ہے نا جب زہرا
اسی زہرا کی قبر پہ آ کر سلام کرتا ہے. قبر سے آواز آتی ہے او میرا غریب بیٹا میرا تم پر سلام ہو, او میرا پیاسا بیٹا میرا تم پر سلام ہو, او میرا مظلوم بیٹا میرا تم پر سلام ہو. حسین پر پریشان نہ ہونا, جہاں جہاں تو جائے گا سارا ساتھ ساتھ ہوگی. شاید یہی وجہ ہے آزادارو, شب عاشور کو میدان کربلا میں خیام کے قریب کسی بی بی کے رونے کی آوازیں آتی تھی. انصار نے پوچھا مولا یہ کوئی بی بی رو رہی ہے؟ حسین نے کہا یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے جو جنت البقیع کو چھوڑ کے آ گئی ہے. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. محمد